میں شادی کے بعد سعودیہ گیا تو بیوی نے پیچھے سے بہن کی شادی کر دی۔ کہا کہ بہت امیر لوگ ہیں، نند راج کر رہی ہے۔ میں بھی خوش تھا۔ 5 سال بعد پاکستان لوٹا۔ بیوی سے کہا کہ بہن سے ملواؤ۔ بیوی نے کہا کہ وہ تو شوہر کے ساتھ لندن چلی گئی ہے۔ میں نے پاکستان میں ایک ہوٹل کھول لیا۔ ایک رات میں گھر جا رہا تھا کہ گاڑی کے سامنے ایک بھکارن آ گئی۔ اللہ کے نام پر دے دو بابا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا میں نے، ہوش اڑ گئے۔ وہ تو سعدیہ، میں نہیں جا سکتا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ لفافہ میرے میز پر رکھتے ہوئے، میں عائشہ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، یہ ویزا کینسل کر دو۔ سعدیہ جو کچن سے چائے لا رہی تھی ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت آئی، لیکن فوراً سے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے پاس آئی اور ٹرے میز پر رکھی۔ کامران، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی معمولی نوکری نہیں ہے، سعودی عرب کا ویزا ہے، لاکھوں لوگ اس کے لیے ترستے ہیں۔ میں نے چائے کا کپ اٹھاتے تلخی سے کہا، ترستے ہوں گے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میری دنیا میری بہن ہے اور وہ یہاں ہے، میں اسے تمہارے سہارے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ سعدیہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی تھی جس سے میں پچھلے 6 ماہ میں واقف ہو چکا تھا اور جس پر اندھا اعتماد کرنے لگا تھا۔ کامران، اور آپ عائشہ کا مستقبل سنوارنے ہی تو چاہ رہے ہیں نا؟ آپ بھول گئے آپ نے اس سے کیا وعدہ کیا تھا؟ آپ نہیں چاہتے کہ وہ راج کرے؟ فکر نہ کریں، میں ہوں نا اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ یہی وہ جملہ تھا، یہی وہ سوال تھا جس نے میری زبان بند کر دی۔ بھروسہ؟ میں تو اس پر اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ کرنے لگا تھا۔ اس کی اپنی باتیں تھی جنہوں نے مجھے اس سے نکاح کرنے پر مجبور کیا تھا۔ میرا نام کامران ہے۔ جب میں 20 سال کا تھا اور عائشہ صرف 10 سال کی تھی، ہمارے والدین ایک ٹریفک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دنیا اندھیر ہو گئی۔ رشتہ داروں نے چند دنوں دلاسا دیا اور پھر سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ میں نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی اور اپنے باپ کی چھوٹی سی دکان سنبھال لی۔ میں نے عائشہ کو ماں اور باپ بن کر پالا۔ میں صبح اسے اسکول لے کر تیار کرتا، اس کی چوٹی بناتا اور پھر دکان پر چلا جاتا۔ دوپہر کو میں بھاگ کر اسے اسکول سے لاتا، اسے کھانا کھلاتا اور پھر رات گئے تک کام کرتا۔ ہمارا رشتہ صرف بہن بھائی کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے دوستوں کا تھا جن کے پاس ایک دوسرے کی سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ میری ہر تکلیف سمجھتی تھی اور میں اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار وہ ایک مہینہ اسکول ڈریس کے لیے ضد کر بیٹھی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اس رات اپنی کلائی کی گھڑی جو ابا کی آخری نشانی تھی بیچ دی اور اگلے دن اسے وہ ڈریس لا کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک آئی تھی، وہ میری کائنات تھی۔ میں نے اسی دن عائشہ سے وعدہ کیا کہ میں اس کی شادی اتنی دھوم دھام سے کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ میں اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے جی رہا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ میں اکیلا مرد اس کی شادی کی ذمہ داریاں کیسے نبھاؤں گا۔ مجھے ایسی جیون ساتھی کی تلاش تھی جو صرف میری نہیں، میری عائشہ کی بھی ساتھی بنے۔ اسی دوران میری زندگی میں ساتھی آئی۔ وہ میری دوست اسلم کی دور کی رشتہ دار تھی۔ اسلم نے ہی اس کا ذکر کیا تھا۔ کامران بھائی، ایک لڑکی ہے بالکل آپ کے مزاج کی، نیک، سلیقہ شعر اور گھریلو۔ میں اس سے ایک فیملی تقریب میں ملا۔ وہ واقعی بہت محبت کرنے والی اور ملنسار لگی۔ وہ پہلی بار جب ہمارے گھر آئی تو عائشہ جھجکتی ہوئی چائے لے کر آئی۔ سعدیہ نے اسے دیکھا، مسکرائی اور آگے بڑھ کر عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے وہ جملہ کہا جس نے میرا دل ہمیشہ کے لیے جیت لیا۔ یہ میری نند نہیں، چھوٹی بہن ہوگی۔ یہ گھر کتنا پیارا ہے اور تم مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ اس کی اس بھی بات پر، اسی ظاہری خلوص پر میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ مجھے لگا تھا کہ میری تلاش مکمل ہو گئی۔ عائشہ کو صرف بھائی نہیں، ایک ماں جیسی شفیق بھابھی بھی مل گئی تھی۔ شادی کے ابتدائی 6 ماہ کسی حسین خواب کی طرح گزرے۔ سعدیہ نے واقعی عائشہ کو اپنی چھوٹی بہن بنا لیا تھا۔ وہ صبح عائشہ کے ساتھ ہی اٹھتی، اسے کالج کے لیے تیار ہونے میں مدد کرتی۔ میں اکثر دیکھتا کہ وہ عائشہ کے لیے پراٹھے بنا رہی ہے اور عائشہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے
کچن میں ہنس رہی ہے۔ سعدیہ نے اس کے کمرے کو نئے سرے سے سجایا تھا۔ اس نے مجھے کہا کامران عائشہ جوان ہو رہی ہے، اس کے کمرے میں شوخ رنگ ہونے چاہیے۔ میں نے اسے کھلی چھوٹ دے دی۔ عائشہ بھی اس پر جان چھڑکتی، وہ ہر بات بھابھی سے شیئر کرتی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی بھائی بھابھی دنیا کی سب سے اچھی عورت ہے، اللہ نے ہماری سن لی۔ میں ان دونوں کو ہنستا کھیلتا دیکھتا تو میرا دل اطمینان سے بھر جاتا۔ میں مطمئن ہو گیا کہ اب اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو میری عائشہ اکیلی نہیں رہے گی۔ اور تبھی وہ سعودی عرب کا ویزا آ گیا، اور ویزا میں نے سعدیہ سے شادی سے پہلے اپلائی کیا تھا، میں شادی کے بہتر مستقبل کے لیے۔ لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ میں ان دونوں کو چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جب وہ ویزے والا لفافہ میز پر پھینکا اور جانے سے انکار کیا تو سعدیہ نے مجھے سمجھایا دیکھیے کامران یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اب وہاں 2-3 سال محنت کریں گے تو یہاں ہم اپنا گھر لے لیں گے، پھر عائشہ کی شادی کا وقت آئے گا تو ہمارے ہاتھ خالی نہیں ہوں گے۔ آپ کی اتنی محنت کی کمائی اس چھوٹی سی دکان میں ضائع ہو رہی ہے۔ میں نے کہا لیکن تم اکیلے کیسے رہو گی؟ سعدیہ ہنس پڑی کامران ہم 2 عورتیں مل کر گھر نہیں سنبھال سکتی کیا؟ آپ ہم پر بھروسہ کریں۔ عائشہ بھی میرے پاس آ بیٹھی بھائی اب پلیز چلے جائیں، میرے لیے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میری شادی سب سے اچھی ہوگی، اور پیسے یہیں سے آئیں گے نا، پلیز بھائی میری خواہش کے لیے چلی جائیں، بھابھی ہے نا میرا خیال رکھنے کے لیے۔ میں ان دونوں کی محبت اور اصرار کے آگے ہار گیا۔ میں نے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ میرا دل بھاری تھا لیکن میرا دماغ مطمئن تھا کہ میں جو کر رہا ہوں اپنی بہن کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ دن آ گیا، جانے کا دن ہمیشہ بھاری ہوتا ہے لیکن وہ دن میری زندگی کا سب سے بھاری دن تھا۔ راستے پر عائشہ پچھلی سیٹ پر سعدیہ کے کندھے پر سر رکھے خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ میں شیشے سے اسے دیکھتا رہا اور میرا کلیجہ منہ کو آیا۔ ایئرپورٹ کا لاؤنج لوگوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مجھے اپنے ارد گرد صرف ویرانی محسوس ہو رہی تھی۔ جب فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی عائشہ مجھ سے کسی بیل کی طرح لپٹ گئی۔ وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی بھائی مت جائے، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میری اپنی آواز بھی بھرا گئی گڑیا پگلی ہو گئی ہو کیا؟ میں تمہارے لیے تو جا رہا ہوں نا، دیکھنا جب واپس آؤں گا نا تو اپنی گڑیا کے لیے دنیا جہان کی خوشیاں لے کر آؤں گا۔ وہ بولی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے۔ میرا دل کیا کہ میں اپنا پاسپورٹ پھاڑ دوں اور اسے لے کر گھر واپس چلا جاؤں، لیکن پھر مجھے سعدیہ کا خیال آیا۔ میں نے عائشہ کو خود سے الگ کیا اور مڑ کر سعدیہ کی طرف دیکھا، وہ بھی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیا۔ سعدیہ میں اپنی دنیا، اپنی کل کائنات، اپنی زندگی کا حاصل تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ یہ صرف میری بہن نہیں، میری بیٹی بھی ہے، اگر اسے کانٹا بھی چبھا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ سعدیہ نے میرے ہاتھ دبا کر مجھے یقین دلایا کامران آپ بے فکر ہو کر جائیں، عائشہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری بھی بہن ہے، اب جب لوٹیں گے تو اسے مجھ سے بھی زیادہ خوش پائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کا وہ تاثر تھا کہ میرا سارا خوف جاتا رہا۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا، اگر ایک بار میں مڑ کر عائشہ کا روتا وہ چہرہ دیکھ لیتا تو میرے قدم وہی جم جاتے، یہ کبھی نہ جا پاتا۔ اس کی سسکیوں کی آواز میرے کانوں میں سیسا پگھلا رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور امیگریشن کی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ میرے ذہن میں صرف سعدیہ کو وہ وعدہ گونج رہا تھا، اب بے فکر ہو کر جائیں، عائشہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے ڈھارس تھے، ایک ایسا سہارا جس پر میں نے اپنی پوری کائنات ٹکا دی تھی۔ جہاز میں بیٹھ کر میں نے کھڑکی سے باہر اندھیرے کو نہیں دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے بس عائشہ کا چہرہ تھا، کبھی ہنستا ہوا، کبھی روتا ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا کامران بس چند سال، صرف چند سالوں کی محنت ہے، پھر تیری گڑیا راج کرے گی، بالکل ایک رانی کی طرح۔ سعودی عرب کی سرزمین پر پہلا قدم رکھتے مجھے اجنبیت اور تنہائی کی شدید احساس نے گھیر لیا۔ یہاں کی ہوا مختلف تھی، لوگ مختلف تھے، زبان مختلف تھی،
میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں، جہاں میرے ساتھ 3 اور لوگ بھی رہتے تھے، اکثر راتوں کو عائشہ کی تصویر سینے سے لگائے لیٹ جاتا۔ میں نے خود کو پوری طرح کام میں جھونک دیا۔ میرا کام ٹرک چلانا تھا، جس دن رات صحرا کی تپتی دھوپ اور رات کی یک پستہ خاموشی میں سامان ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتا۔ میں ڈبل شفٹیں اٹھا لیتی۔ میں سوتا کم تھا اور کام زیادہ کرتا تھا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، بہت زیادہ پیسوں کی۔ میں ایک ایک ریال بچاتا، خود سوکھی روٹی کھاتا، لیکن ہر مہینے ایک بڑی رقم سعدیہ کو بیچتا۔ یہ ریال نہیں تھے، یہ میری محنت، میرا پسینہ، میرا خون تھا، جو میں اپنی بہن کے روشن مستقبل کے لیے بہا رہا تھا۔ میں ہر ہفتے پابندی سے گھر فون کرتا۔ شروع کے چند مہینے سب کچھ کسی خواب کی طرح حسین تھا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی دوسری طرف سے 2 کھنکتی آوازیں سننے کو ملتی۔ سعدیہ کہتی، کامران پہلے مجھ سے بات کرے، میں آپ کی بیوی ہوں، میرا حق پہلے۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، عائشہ فون چھین لیتی۔ نہیں بھائی، پہلے مجھ سے، میں آپ کو سب سے زیادہ یاد کرتی ہوں، بابی تو ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی ہے۔ سعدیہ کی مصنوعی خفگی کی آواز آتی، دیکھ لیں کامران، کتنی زبان دراز ہو گئی ہے یہ، بالکل آپ پر گئی ہے۔ میں ان کی نوک جھوک پر دل کھول کر ہنستا۔ مجھے لگتا کہ میری محنت وصول ہو رہی ہے۔ عائشہ مجھ سے کالج کی باتیں کرتی، اپنی سہیلیوں کے قصے سناتی اور بتاتی کہ بابی نے آج اس کے لیے کتنے مزے کی بریانی بنائی تھی۔ میں سعدیہ کا شکریہ ادا کرتا۔ سعدیہ، تم میرا اور عائشہ کا جتنا خیال رکھ رہی ہو نا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گا۔ وہ ہنس کر کہتی، کیسا احسان کامران؟ یہ میرا گھر ہے، عائشہ میری بہن ہے، اب بس وہاں دل لگا کر کام کرے اور جلدی سے ہمیں واپس بلا لے۔ میں مطمئن تھا، میری زندگی کا سکون اسی ایک فون کال پہ سے جڑا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگی۔ شاید 6-7 مہینے گزرے ہوں گے، مجھے عائشہ کی آوازیں اور پہلی سی کھنک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ فون پر آتی، سلام کرتی اور پھر خاموش ہو جاتی۔ میں پوچھتا، گڑیا خیریت ہے نا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ کالج میں سب ٹھیک ہے؟ وہ دھیمے سے جواب دیتی، جی بھائی سب ٹھیک ہے۔ میں پوچھتا، اور سنا، کیا شرارتیں چل رہی ہیں؟ وہ کہتی، کچھ نہیں بھائی، بس آپ کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی آواز میں اداسی ہوتی، ایک ایسی اداسی جو مجھے بے چین کر دیتی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ پوچھتا، سعدیہ فون لیتی۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح چہکتی ہوئی ہوتی، ارے کامران چھوڑے اسے، یہ تو پاگل ہے، ہر وقت آپ کو یاد کر کے بس روتی رہتی ہے۔ میں نے اسے ڈانٹا بھی ہے کہ آپ وہاں ہمارے مستقبل کے لیے محنت کر رہے ہیں، یا اس کے آنسو پوچھنے کے لیے؟ آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ بس تھوڑی حساس ہو گئی ہے۔ میں کہتا، سعدیہ اس کا دھیان رکھا کرو، وہ اکیلا محسوس کرتی ہوگی نا۔ وہ کہتی ہے، وہ افو کامران، میں سارا دن اس کا دھیان اور کیسے رکھوں؟ میں اس کی ہر خواہش پوری کر رہی ہوں، اسے شاپنگ پر لے جاتی ہوں، اس کی پسند کے کھانے بناتی ہوں، اور کیا کروں؟ آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔ میں اس کی باتوں میں آ جاتا، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک کھٹکا سا ضرور پیدا ہو جاتا۔ میرے پیسے بیچنے کی رفتار اور مقدار بڑھا دی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید پیسوں کی کمی کی وجہ سے گھر میں کوئی پریشانی ہو، جسے سعدیہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے سوچا، جب ان کے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے تو وہ خوش رہیں گی اور عائشہ کی اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ پھر 1 سال بیت گیا، میری محنت رنگ لا رہی تھی۔ میں نے کافی پیسے جمع کر لیے اور سعدیہ کو بیچ بھی دیے۔ ایک رات میں کام سے تھکا ہارا واپس اپنے کمرے میں آیا تھا کہ فون بج اٹھا۔ یہ سعدیہ کا نمبر تھا۔ اس کی فون کرنے کا وقت نہیں تھا، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے گھبرا کر فون اٹھایا، ہیلو سعدیہ، خیریت ہے؟ دوسری طرف سے سعدیہ کی آواز آئی، جو میں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ وہ خوشی سے چیخ رہی تھی، کامران، کامران مبارک ہو، آپ کی تو لاٹری نکل آئی۔ میں گھبرا گیا، کیا مطلب؟ عائشہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ہنسی، ارے وہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ اتنی خوش ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ کامران، آپ کی عائشہ کے لیے ایسا رشتہ آیا ہے کہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کا نہ آیا ہوگا۔ میرا دل ایک دم سکون سے بھر گیا، لیکن ساتھ ہی تجسس بھی ہوا کہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں۔ سعدیہ نے جو تفصیل بتائی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سے بتایا کہ لڑکے کا نام کاشف ہے، لندن میں سیٹل ہے، یا پاکستان میں ان کی اپنی فیکٹریاں ہیں،
ارے کامران، کیا لوگ ہیں وہ، پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں۔ ان کی والدہ نے عائشہ کو کسی تقریر میں دیکھا تھا۔ وہ لوگ اصل میں اسلم بھائی کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ انہیں عائشہ پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ وہ تو اس وقت رشتہ مانگنے آ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں عائشہ کی سادگی اور معصومیت بہت پسند آئی ہے۔ انہیں جہیز میں ایک تنخواہ بھی نہیں چاہیے، بس لڑکی چاہیے۔ میں نے کہا سعدیہ، یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ میں چھٹی لے کر آتا ہوں، میں خود ان لوگوں سے ملوں گا، ان کے بارے میں تسلی کروں گا، پھر ہی بات آگے بڑھائیں گے۔ میری یہ بات سنتے سعدیہ کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ سختی سے بولی، کامران، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ لوگ آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تسلی کریں گے؟ کوئی محلے کا رشتہ نہیں ہے جو آپ کا انتظار کرے گا۔ وہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ کاشف کی اگلے ہفتے کی لندن کی فلائٹ ہے، وہ صرف نکاح کے لیے رکا ہے۔ اگر آپ نے اسے آنے جانے میں دیر کی تو یہ رشتہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا نا، اور عائشہ کی قسمت پر لات پڑ جائے گی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ساری زندگی اسی تنگ محلے میں سڑتی رہے؟ آپ بھول گئے اپنا وعدہ؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ راج کرے گی۔ کامران، یہی موقع ہے، آپ کی نند رانی بن کر راج کرے گی۔ آپ بس پیسوں کا انتظام کریں۔ شادی اتنی دھوم دھام سے ہونی چاہیے کہ امیر لوگوں کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ میں سب سنبھال لوں گی، آپ مجھ پہ بھروسہ کریں۔ میں نے کہا لیکن سعدیہ، بغیر دیکھے بھالے میں اپنی بہن کے ساتھ؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے دیکھ لیا ہے نا، میں نے تسلی کر لی ہے۔ اسلم بھائی خود ضمانت دے رہے ہیں، اب بس ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے، بس پیسوں کا بندوبست کریں۔ اس کے لہجے میں ایسی تیزی اور ایسا حکم تھا کہ میں چپ ہو گیا۔ پھر بھی میرے دل کو اطمینان نہیں تھا۔ میں نے کہا سعدیہ، ٹھیک ہے، لیکن کچھ بھی ہو میری عائشہ سے بات کرو، مجھے اس کی رضامندی خود سننی ہے۔ اگر وہ خوش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سعدیہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہے، پھر بولی، ٹھیک ہے، انہیں بات کریں، وہ یہیں میرے پاس بیٹھی ہے۔ فون عائشہ کو دیا گیا، دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے بے چینی سے پکارا، گڑیا میری جان، تم سن رہی ہو نا؟ مجھے اس کی سانس لینے کی آواز آ رہی تھی لیکن وہ بول نہیں رہی تھی۔ میں نے پھر کہا، عائشہ بیٹا، کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ دیکھو، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے نا تو مجھے ابھی بتا دو، میں سعدیہ کو منع کر دیتا ہوں۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس کی بہت دبی ہوئی گھٹی گھٹی سی آواز آئی، جسے وہ کسی گہرے کنویں سے بول رہی ہو۔ اس کی آواز میں وہ پرانی کھنک، وہ شوخی بالکل نہیں تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ اسے صرف اتنا کہا، بھائی، جو آپ کی خوشی۔ اس سے پہلے تو ایک لفظ اور کہتی مجھے فون پر ایک تیز کھٹکے کی آواز آئی، جیسے کسی نے اس کے ہاتھ سے فون چھینا ہو۔ یہ شاید اسے نہیں، میں نے سوچا فون گرا ہوگا۔ فوراً ہی سعدیہ کی ہنستی ہوئی آواز ہے، دیکھا کامران، میں نے کہا تھا نا شرما رہی ہے۔ ارے بے، نئی نویلی دلہن بننے والی ہے، آپ کے سامنے کیسے کہے کہ خوش ہے؟ آج کل کی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، حیادار۔ آپ بالکل فکر نہیں کریں، وہ بہت خوش ہے۔ آپ بس پیسوں پر دھیان دیں، مجھے کل ہی بازار جانا ہے۔ فون بند ہو گیا۔ میں نے ریسیور ہاتھ میں تھامے رکھا، میرا ماتھا جھٹکا، مجھے بہت عجیب لگا۔ جو آپ کی خوشی؟ اس نے یہ کیوں کہا کہ میں خوش ہوں؟ اس کی آواز ایسی کیوں تھی جیسے وہ رو رہی ہو؟ وہ کھٹکا کیسا تھا؟ میرے دماغ میں ہزاروں سوال اٹھ رہے تھے، لیکن پھر میں نے اپنے شکوک کو جھٹک دیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر میں وہم کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی ٹھیک کہہ رہی ہوں، میری گڑیا ہے، مجھ سے شرما رہی ہوگی۔ ابھی وہ لندن جا رہی ہے، ایک امیر گھر میں، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے شیطان کو لعنت بھیجی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنی بہن کی خوشی کے آڑے نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے اگلے دن اپنے باس سے بات کی۔ میں اپنی ساری جمع پونجی جو میں نے پچھلے 1 سال سے خون پسینہ کر کے کمائی تھی نکلوائی، لیکن سعدیہ کی ڈیمانڈ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے کہا کہ کامران، وہ لوگ بہت امیر ہیں، ہمیں ان کے معیار کے مطابق انتظامات کرنے ہوں گے۔ شہر کا سب سے مہنگا شادی ہال بک کرنا ہے، عائشہ کا جوڑا سب سے قیمتی ہونا چاہیے، ان کے خاندان والوں کو قیمتی تحفے بھی دینے ہیں۔
میں نے کمپنی سے ایڈوانس لون لیا، اپنے کچھ دوستوں سے قرض پکڑا، یہاں تک کہ اپنی وہ گھڑی بھی بیچ دی جو میں نے یادگار کے طور پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر اثاثہ، اپنی محنت کا ہر قطرہ سعدیہ کو بیچ دیا۔ میں نے کہا، سعدیہ، یہ میری زندگی کی کل کمائی ہے، لیکن میری بہن کی خوشی سے بڑھ کر نہیں، اس کی شادی میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ سعدیہ نے مجھے یقین دلایا کہ سب سنبھال لے گی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ میں اس دن کام پر نہیں گیا۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھا روتا رہا۔ میری گڑیا آج رخصت ہو رہی تھی اور میں اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے بھی موجود نہیں تھا۔ شام کو سعدیہ نے فون کیا۔ اس کی آواز خوشی سے نہال تھی۔ کامران، مبارک ہو، آپ کی گڑیا رخصت ہو گئی۔ کیا شان سے گئی ہے، کیا انتظام تھا۔ سارا محلہ، سارے رشتہ دار سب دیکھتے رہ گئے۔ کاشف بہت اچھا لگ رہا تھا اور عائشہ تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، خوشی کے آنسو اور اپنی بے بسی کے آنسو۔ میں نے کہا، سعدیہ، اس کا خیال رکھنا، وہ بہت معصوم ہے۔ سعدیہ ہنسی۔ کامران، اب اس کا خیال رکھنے والا اس سے بھی بہتر آ گیا ہے، وہ اسے لندن لے جائے گا، وہ راز کرے گی۔ اگلے دن سعدیہ نے مجھے شادی کی بہت سی تصاویر بھیجی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصاویر اپنے پرانے سے فون پر کھولی۔ تصویریں بہت شاندار تھی۔ ایک بڑے ہوٹل کا منظر تھا، ہر طرف پھول اور روشنیاں تھی۔ عائشہ واقعی کسی رانی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا بہت کامدار جوڑا پہنا ہوا تھا، وہ سر سے پاؤں تک سونے اور ہیروں کے زیورات میں لدی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی کاشف کھڑا تھا، مہنگے سوٹ میں ملبوس۔ وہ واقعی اسمارٹ اور امیر لگتا تھا۔ سعدیہ بھی اس کے پاس کھڑی تھی، اس نے بھی بہت مہنگا لباس پہنا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک ایک تصویر کو زوم کر کے دیکھا، لیکن پھر ایک چیز تھی جس نے میرا ایک دل ایک بار پھر سے بے چین کر دیا۔ میں نے عائشہ کے چہرے کو زوم کیا، وہ مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں خالی تھی، وہ بجھی ہوئی تھی۔ وہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی، اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ یہ میری عائشہ کی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ جب ہنستی تھی تو اس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے۔ یہ ایک تھکی ہوئی، رسمی اور خوفزدہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے فوراً سعدیہ کو فون ملایا۔ میری آواز میں پریشانی تھی۔ سعدیہ، عائشہ اتنی اداس کیوں لگ رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں وہ چمک کیوں نہیں ہے؟ سعدیہ دوسری طرف کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ او کامران، آپ بھی نا کن باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں؟ ہر لڑکی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنے پر اداس ہی ہوتی ہے۔ اس بیچاری کے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، صرف آپ ہی تھے نا، اور آپ ہی اس کی رخصتی پہ نہیں تھے، بس وہ اسی لیے اس گھر کو چھوڑنے پر اداس ہے۔ وہ 2 دن میں اپنے شوہر کے ساتھ وہ گل مل جائے گی، لندن جائے گی تو سب بھول جائے گی۔ اب دیکھنا تو صحیح وہ کتنی خوش رہے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ میں ہزاروں میل دور بیٹھا صرف اندازے ہی لگا سکتا تھا۔ میں نے اس تصویر کو چوما اور دل پر پتھر رکھ لیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ میں ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنی بہن کی خوشیوں پر شک کر رہا ہوں۔ سعدیہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ گھر چھوڑنے کی وجہ سے اداس ہوگی، نئی زندگی میں داخل ہو کر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے خود کو دوبارہ کام کی بھٹی میں جھونک دیا، اس بار اس اطمینان کے ساتھ کہ میری سب سے بڑی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ میری گڑیا ایک اچھے گھر چلی گئی ہے۔ اب مجھے صرف سعدیہ کے لیے اور اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ جمع کرنا تھا۔ شادی کو بمشکل 2 مہینے گزرے ہوں گے۔ میں نے ایک شام فون کیا کہ شاید عائشہ سے بات ہو جائے۔ لندن کا نمبر ہی نہیں مل رہا تھا، اس کی آواز ہی سن لوں۔ فون سعدیہ نے اٹھایا، اس کی آواز آج پھر خوشی سے چہک رہی تھی۔ کامران، آپ پوچھ رہے تھے نا عائشہ کا؟ وہ جو لندن چلی گئی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، آج ہی صبح ان کی فلائٹ تھی۔ اتنی خوش تھی کہ مجھے فون کر کے شکریہ ادا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی، بھابھی آپ نے میری زندگی بنا دی۔ میرا ایک دل ایک دم بیٹھ سا گیا۔ چلی گئی مجھ سے بات کیے بغیر؟ میں نے اداس لہجے میں کہا، سعدیہ اس نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ سعدیہ ہنسی، ارے کامران، آپ بھی نا بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی فلائٹ اچانک تھی، وہ لوگ ہنی مون پہ جا رہے تھے، اتنے مصروف تھے کہ بس
اس نے کہا ہے کہ وہ لندن پہنچ کر آپ کو خود فون کرے گی۔ میرا دل اداس سا ہوا، لیکن میں اس کی خوشی میں خوش تھا۔ میں نے سوچا چلو وہ اپنی نئی زندگی شروع کر رہی ہے، میں اسے پریشان کیوں کروں؟ اس واقعے کے بعد سعدیہ کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ اب وہ فون پر عائشہ کا ذکر کم اور دوسری باتوں کا ذکر زیادہ کرتی۔ کامران، آپ جو یہ پیسے بیچتے ہیں نا، یہ یہاں بینک میں پڑے پڑے نا کم ہو رہا ہے۔ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ وہ بولی آپ کے دوست اسلم کہہ رہے تھے کہ پراپرٹی میں بہت فائدہ ہے، ہم یہ پرانا محلہ چھوڑ کر کہیں اچھی جگہ کیوں نہیں شفٹ ہو جاتے؟ مجھے یہ علاقہ اب عائشہ کے سسرال والوں کے سامنے چھوٹا لگتا ہے۔ میں نے کہا سعدیہ، تم سمجھدار ہو تو ٹھیک سمجھتی ہو کرو، یہ پیسہ تمہارا ہی ہے، بس کچھ پس انداز نہیں کرنا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ سب سنبھال لے گی۔ اس کے بعد سے میں جو کماتا وہ سیدھا سعدیہ کو بھیج دیتا۔ اس سے پہلے کچھ کمیٹیاں ڈالی، پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس نے میرے بھیجے ہوئے پیسوں سے ایک چھوٹا سا پلاٹ لے لیا ہے۔ میں اس کی سمجھداری پر بہت خوش ہوا۔ مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے بہت نیک اور سلیقہ شوہر بیوی دی ہے جو میرا گھر سنبھال رہی ہے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے خوشخبری سنائی، کامران، میں نے اپنا پرانا گھر بیچ دیا اور جو پلاٹ لیا تھا نا وہ بھی اچھے منافع میں بک گیا۔ میں نے ڈیفینس میں ایک بڑا گھر دیکھا، بہت شاندار ہے لیکن قسطوں پر ہے۔ میں نے کہا ڈیفینس؟ سعدیہ، ہماری اتنی حیثیت کا؟ اس نے مجھے ڈانٹ دیا، کیوں نہیں ہے حیثیت؟ آپ کا بھائی لندن میں رہتا ہے، کیا لوگ کہیں گے کہ بہن ڈیفینس میں رہتی ہے اور بھائی پرانے محلے میں سڑ رہا ہے؟ نہیں کامران، میں نے بکنگ کروا دی ہے، اب بس قسطوں کے پیسے وقت پر بیچتے رہنا۔ میں اس کی باتوں کے آگے مجبور ہو گیا، یہ شاید ہونا چاہتا تھا۔ مجھے بھی فخر محسوس ہوا کہ میری بیوی اور میرا گھر اب ڈیفینس میں ہوگا۔ میں نے اپنی شفٹیں مزید بڑھا دی، میں نے ٹرک چلانے کے ساتھ ساتھ رات کو ایک ہوٹل میں مزدوری بھی شروع کر دی۔ میں اب 24 گھنٹوں میں سے صرف 4 گھنٹے سوتا تھا۔ میری آنکھیں جلتی رہتی، میری کمر جواب دے گئی، لیکن جب مجھے یاد آیا کہ میرا گھر ڈیفینس میں ہے اور میری بہن لندن میں، تو میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ 5 سال، پورے 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں میری عائشہ سے ایک بار بھی بات نہیں ہوئی، ایک بار بھی نہیں۔ پہلا سوال تو میں اس خوش فہمی میں رہا کہ وہ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہے۔ جب بھی میں سعدیہ سے پوچھتا وہ ہنس کر ٹال دیتی، ارے کامران، وہ لوگ ورلڈ ٹور میں ہیں، آپ کو کیا پتا امیر لوگوں کی چول چلوں کا۔ ابھی پچھلے ہفتے کال آئی تھی، پیرس میں تھے، کہہ رہے تھے کہ ایفل ٹاور دیکھ رہی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی، میری گوریا پیرس میں؟ میں تصویر میں اسے وہاں دیکھتا اور خوش ہو جاتا۔ دوسرا سال شروع ہوا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ میں نے سعدیہ سے سختی سے کہا، سعدیہ مجھے عائشہ کا نمبر دو، مجھے اس سے بات کرنی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ اس بار عائشہ کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے افسوس سے کہا، کامران، ان کا نمبر بدل گیا ہے، کاشش نے وہاں بزنس بڑھا دیا ہے، وہ لوگ اب بہت اونچے لیول پر چلے گئے ہیں، بہت مصروف ہے، وہ جب پاکستان آئیں گے تو میں نیا نمبر لے لوں گی۔ مجھے غصہ آیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بہن کا اپنے بھائی سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ سعدیہ نے مجھے الٹا سمجھانا شروع کر دیا، کامران، امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل چھوٹا نہ کریں۔ جب تیسرا سال شروع ہوا تو میں نے تہیہ کر لیا کہ میں خود پاکستان جا رہا ہوں، مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے۔ لیکن تبھی سعدیہ نے فون پر ایک اور دھماکہ کیا، وہ خوشی سے چیخ رہی تھی، کامران مبارک ہو، آپ نا ماموں بننے والے ہیں، عائشہ امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی میرا سارا غصہ کافور ہو گیا، میں خوشی سے جھوم اٹھا، میری گڑیا ماں بننے والی ہے۔ میں نے اسی وقت مٹھائی منگوا کر اپنے سارے ساتھیوں میں بانٹی۔ میں نے سعدیہ کو کہا کہ اس پر جتنا پیسہ لگتا ہے لگاؤ، میری طرف سے میری گڑیا کو کوئی کمی نہیں ہو۔ اس کے بعد میں جب بھی فون کرتا سعدیہ مجھے عائشہ کی طبیعت کا بتاتی، کامران اس کی طبیعت بہت نازک ہے، وہ حاملہ ہے اور ڈاکٹر نے اسے سفر کرنے یہاں تک کہ فون بھی استعمال کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ کوئی بھی بری خبر یا جذباتی بات اس کے لیے اور بچے کے لیے ٹھیک نہیں، اب بس دعا کریں۔ میرا دل اس کی سلامتی کے لیے تڑپ اٹھا۔ میں نے کہا، سعدیہ
उसे कहूँ कि भाई को भूल जाए, बस अपना ख्याल रखे। मैंने फ़ोन बंद करना कम कर दिया, कहीं मेरी वजह से उसकी तबीयत पर कोई असर ही ना पड़े। मैं बस पैसे भेजता रहता और उसकी सेहत के लिए दुआएं करता। मुझे कभी कभी शक होता, मेरे दिल कहता कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई बहन अपने भाई से 5 साल ऐसे कैसे राब्ता खत्म कर सकती है? लेकिन फिर मैं सादिया पर झूठ का गुमान भी कैसे कर सकता था? वो जो मेरी आयशा की इतनी खिदमत करती थी, वो जो मेरे घर को जन्नत बनाए हुए थी, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? मैं अपने वहम को झटकते था। फिर खबर मिली कि बच्चा हो गया, लेकिन तबीयत अब भी नाजुक है। ये बहाना मजीद 1 साल चला। जब 5 साल मुकम्मल हो गए, मैंने आयशा की आवाज़ तक न सुनी। तब मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने सादिया को फ़ोन किया और 2 टोक कहा, सादिया, मैं अगले महीने सब कुछ समेट कर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ रहा हूँ। मुझे अब यहाँ एक दिन भी नहीं रहना। सादिया ये सुनकर जैसे घबरा गई। अरे कामरान, इतनी जल्दी क्या है? मैंने कहा, बस बहुत हुआ। मैं अब बाकी ज़िंदगी अपनी बहन और अपने भांजे के साथ गुजारना चाहता। मैंने अपना सब कुछ भेजा, अपना हिसाब किताब क्लियर किया और पाकिस्तान की फ्लाइट ले ली। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और एक अनजाना सा खौफ भी था। मैं 5 साल बाद अपनी मिट्टी पर कदम रख रहा था। मैं एयरपोर्ट से निकला, मेरा दिल आयशा से मिलने को बेचैन था। मैंने एयरपोर्ट की दुकानों से आयशा के लिए महंगे तोहफे खरीदे, अपने भांजे के लिए ढेर सारे खिलौने लिए। मुझे याद था कि आयशा को गुड़िया बहुत पसंद थी। मैंने उसके लिए एक बहुत महंगी बड़ी सी गुड़िया खरीदी। मैंने सोचा, वो देखेगी तो कितना हंसेगी। मैंने टैक्सी ली और सादिया का दिया हुआ डिफेंस का पता बताया। जब टैक्सी एक बहुत बड़े आलीशान बंगले के सामने रुकी, मैं दंग रह गया। ये घर था या महल? मैंने डरते डरते डोरबेल बजाई। दरवाजा एक नौकर ने खोला। अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा शाहाना था। कीमती फर्नीचर, बड़े बड़े फानूस, हर तरफ आसाइश का सामान बिखरा था। सादिया लाउंज से निकल कर आई। मैंने उसे देखकर हैरान रह गया। वो पुरानी साथिया नहीं थी, वो कोई अमीर बेगम लग रही थी, महंगे लिबास और जेवरात में लदी हुई। उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए मेरे गले लग गई। कामरान, आप आ गए, वेलकम होम। ये सब देखकर कैसा लगा? ये सब आप ही की मेहनत है। मैंने हैरानी से कहा, सादिया ये सब? वो बोली, सब आपका है, आपकी सल्तनत है। मैंने अपने हाथों में पकड़े तोहफों को देखा और फिर बेचैनी से पूछा, सब छोड़ो, आयशा कहाँ है? उसे बुलाओ, मैं उसके लिए तोहफे लाऊं। मेरा सवाल सुनते सादिया का चेहरा उतर गया। उसकी मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अफसुर्दगी और परेशानी छा गई। वो बोली, कामरान, आप बैठे तो सही, पानी पिए। मैंने इसरार किया, सादिया मजाक छोड़ो, मेरी गुड़िया कहाँ है? वो 5 साल से मुझसे मिली नहीं है। आज तो मैं इसे देखे बगैर नहीं जाऊंगा। सादिया ने एक गहरी सांस ली और मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। उसे बहुत अफसोसनाक चेहरा बनाकर कहा, कामरान, मैं आपसे बात ये कैसे कहूँ? मैंने इतने साल आपसे ये बात छुपाए रखी कि आप परेशान ना हो, लेकिन अब आप आ ही गए हैं तो। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मतलब है? आशा ठीक तो है? सादिया ने नफी में सर हिलाया। वो ठीक है कामरान, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेकिन वो बदल गई है। लंदन जाकर वो दौलत देखकर, वो अमीर लोग, वो हम जैसे गरीब रिश्तेदारों को भूल गई है। मैंने कहा, क्या बकवास कर रही है? वो बोली, यही सच है कामरान, उसने मुझसे भी राब्ता खत्म कर दिया है। वो अब हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसे लगता है कि हम उसके मायार के ही नहीं रहे। मैंने बहुत कोशिश की उससे मिलने की, उससे बात करने की, लेकिन उसके शौहर ने साफ कह दिया कि वो हम जैसे से ताल्लुक नहीं रखना चाहते। ये सुनकर मुझे जैसे मुझ पर घड़ों पानी फिर गया। मेरा सर झकरा गया। मेरे हाथ से वो तोहफे, वो गुड़िया वहीं फर्श पर गिर गए। नहीं, ये झूठ है। मेरी आयशा ऐसी हो ही नहीं सकती। वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। सादिया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू थे। कामरान, खुद को संभाले, यही सच है। मैं खुद इतने सालों से ये सदमा सह रही हूँ, लेकिन आपकी वजह से चुप थी। मुझे यकीन नहीं आया, मैं सोफे पर गिर पड़ा। मेरी दुनिया, मेरी कायनात, जिसके लिए मैं 5 साल सहरा की खाक छानी,
جس کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیا، اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں نے غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہ فرش پر پڑے تحفے اٹھائے، انہیں پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے مرا۔ وہ مہنگی گڑیا ٹوٹ کر بکھر گئی۔ میں اس ٹوٹے ہوئے گڑیا کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھتا رہا، اور مجھے لگا وہ گڑیا نہیں، میرا وجود، میرا مان، میرا اعتبار ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ میں نے اس دن کے بعد سعدیہ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ اسی عالیشان گھر میں ایک اجنبی کی طرح رہتی تھی، اور میں صبح سے رات تک اپنے نئے ریسٹورنٹ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں لگا رہتا۔ میں نے اس کا نام بھی نہیں سوچا، بس کامران ریسٹورنٹ رکھ دیا۔ میں نے اپنی ساری بچی کچی دولت، اپنی ساری توانائی اس کام میں جھونک دی۔ میرا دل اس قدر کڑوا ہو چکا تھا کہ میں کسی پر اعتبار نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سعدیہ سے بات چیت مکمل طور پر ترک کر دی۔ وہ میرے لیے اس گھر کا ایک مہنگا فرنیچر بن چکی تھی، جس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں رات کو دیر سے گھر آتا، اپنے کمرے میں سو جاتا، اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے نکل جاتا۔ اسے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میری پتھریلی خاموشی نے اسے بھی چپ کرا دیا۔ میں نے اپنے ہوٹل پر ایک اصول رکھا تھا جو میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ میں رات کو جب ہوٹل بند ہوتا تو جتنا بھی کھانا بچتا میں اسے ضائع نہیں کرنے دیتا تھا۔ میں نے اپنے مینیجر کو ہدایت دی کہ وہ بہترین پیکنگ میں وہ کھانا پیک کروائے، اور میں کھانا خود لے کر شہر کے غریب علاقوں میں نکل جاتا۔ میں نے یہ کام خود اس لیے ذمہ لیا کیونکہ اس سے مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ شاید میں اپنی بہن کے لیے کچھ نہ کر سکنے کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بہن تو مجھے دولت کے لیے چھوڑ دیا، لیکن شاید ان غریبوں کی دعائیں میرے دل کی جلن کو کچھ کم کر دیں۔ میں مہنگی گاڑی میں مہنگے کپڑے پہن کر جب ان جھیگیوں میں جا کر کھانا بانٹتا تو لوگ مجھے دعائیں دیتے، اور میں خالی نظروں سے آسمان کو تکتا رہتا۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی۔ مجھے پاکستان آئے 6 ماہ ہونے کو تھے۔ میرے دل کا زخم بڑھنے کی بجائے ناسور بنتا جا رہا تھا۔ اس رات موسم بہت خراب تھا، ایسی بارش اور آندھی تھی جیسے آسمان پھٹ پڑے گا۔ ہوٹل بند کرنے میں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ سڑکیں سنسان تھی اور پانی سے بھری ہوئی تھی۔ میں اپنی نئی چمکتی ہوئی گاڑی میں گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وائپر پوری تیزی سے چلنے کے بعد شیشہ صاف نہیں کر پا رہے تھے۔ میں ایک سنسان اندھیرے سگنل پر گاڑی روکے کھڑا تھا، سگنل کے سرخ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، حالانکہ سڑک پر میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ تبھی کسی نے شدت سے میری گاڑی کا سائیڈ والا شیشہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، بارش اور اندھیرے میں کچھ واضح نہیں آیا نظر، بس ایک سایہ سا تھا جو شیشے سے چپکا ہوا تھا۔ ایک عورت کی کانپتی ہوئی بیکاری آواز، اللہ کے نام پہ دے دو، خدا کے واسطے، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے شدید غصہ آیا، ایک تو یہ موسم اور اوپر سے یہ بکھاڑی شیشہ گندا کر رہے ہیں، میری نئی گاڑی پر لکیریں آ جائیں گی۔ میں نے غصے میں شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا اور جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو اور جاؤ، شیشہ مت خراب کرو۔ وہ نوٹ لینے کے لیے اس کا ہاتھ آگے بڑھا۔ وہ ہاتھ نہیں تھا، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا جس پر کھال مندی ہوئی تھی۔ میرا دل ایک دم کانپ گیا۔ پھر بارش کے پانی اور الجھے ہوئے کالے کیچڑ زدہ بالوں میں چھپا اس کا چہرہ جیسے سڑک کی ٹمٹماتی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں آیا۔ میرے ہاتھ وہیں ساکت ہو گئے۔ وہ آنکھیں، وہ بجھی ہوئی اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں، وہ ماتھے کا تل، وہ تل جو بچپن میں مجھے چھیڑتا تھا اور مجھ سے لڑ پڑتی تھی۔ وہ میرے پورے وجود میں ایک زلزلہ سا گیا۔ میرے ہاتھ سے 50 کا نوٹ گر گیا۔ میں نے لڑتی کانپتی ناقابل یقین آواز میں کہا، عائشہ۔ وہ بکھارن جو نوٹ گرنے پر اسے اٹھانے کے لیے جھکی تھی، میرا نام سن کر چونکی۔ اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا، اس کی خالی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھائی؟ اس کی زبان سے صرف اتنا ہی نکلا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا یا کرتا، وہ وہی سڑک پر پانی اور کیچڑ میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میرے لیے وہ لمحہ رک گیا۔ آندھی، بارش، گاڑی، سب کچھ بھول گیا۔
میں نے ایک چیخ ماری، عائشہ! میں نے گاڑی کا دروازہ دھکے سے کھولا اور باہر بھاگا۔ میں نے اسے کیچڑ سے اٹھایا۔ وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھی، اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا، خود بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو ہوا کی رفتار سے گھر کی طرف اڑا دیا۔ میرا دماغ موف ہو چکا تھا، میں رو رہا تھا، میں چیخ رہا تھا، میں سوال کر رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لندن، پیرس، امیر شوہر، یہ سب کیا تھا؟ میں نے گھر کا گیٹ ریموٹ سے کھولا، گاڑی سیدھی پورچ میں لا کر روکی۔ میں پچھلا دروازہ کھول کر عائشہ کو اپنی گود میں اٹھا کر باہر نکلا۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ سعدیہ لاؤنج میں بیٹھ کر آرام سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، شاید کوئی فلم چل رہی تھی اور وہ کہکے لگا رہی تھی۔ میں طوفان کی طرح دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ میرے کیچڑ بھرے پاؤں سے قیمتی قالین خراب ہو رہا تھا۔ سعدیہ نے مجھے اور میری گود میں اس گندے میلے کچیلے وجود کو دیکھا تو چیخ پڑی، کامران، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کس بکھارن کو اٹھا لائے ہیں آپ؟ قالین خراب کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، میں نے عائشہ کو، جو کہ اب ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، اٹھا کر اس مہنگے سفید صوفے پر لٹا دیا جس پر سعدیہ بیٹھنے سے پہلے 100 بار سوچتی تھی۔ سعدیہ اپنی نند کو اس حال میں دیکھ کر چیخ پڑی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ زندہ کیسے؟ وہ آخری الفاظ اپنے منہ میں ہی بڑبڑائی، لیکن کانوں نے وہ سن لیے تھے۔ لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، میری آواز میں اب وہ ٹھہراؤ تھا جو طوفان سے پہلے آتا ہے۔ یہ میری بہن ہے سعدیہ، جسے تم نے لندن بھیجا تھا۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس بڑھا اور عائشہ کے منہ پر چھینٹے مارے۔ اس نے آنکھیں کھولی، اسے ہوش آیا تو اس نے پہلے مجھے دیکھا، پھر سعدیہ کا اور اس کے بعد اس عالی شان کمرے کو۔ وہ خوف سے کانپنے لگی اور صوفے کے کونے میں دھمک گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ میری طرف ہاتھ جوڑ کر بولی، بھائی مجھے مارنا مت، خدا کے لیے۔ بھابی میں کچھ نہیں بتاؤں گی، میں سچ میں نہیں بتاؤں گی، مجھے بس جانے دو۔ اس کا یہ جملہ میرے دل کو چیر گیا اور سعدیہ کے چہرے پر رہی صحیح رنگت بھی اڑ گئی۔ اس وقت سارا معاملہ کھل گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر عائشہ کو کندھوں سے تھاما، گڑیا ڈرو مت، میں ہوں تمہارا بھائی، مجھے سچ پتا ہو تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا۔ عائشہ مجھ سے لپٹ کر پوٹ کر ہو پڑی۔ اسے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان جو بتایا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اسے بتایا کہ کاشف کوئی امیر زیادہ نہیں بلکہ سعدیہ کا آوارہ، نشئی اور مجرم کزن تھا۔ سعدیہ نے یہ سارا ڈرامہ میری دولت ہتھیانے کے لیے رچایا تھا۔ عائشہ نے بتایا، بھائی جس دن آپ سے فون پر بات ہوئی، اس سے پہلے بھابی نے مجھے بہت مارا تھا۔ اسے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ہاں نہ کی تو آپ کو فون کر کے کوئی جھوٹا الزام لگا کر بدنام کر دے گی کہ میں کسی کے ساتھ ہوں اور آپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ کی زندگی کے لیے ڈر گئی اور ہاں کر دی۔ شادی کے اگلے دن ہی اس کاشف نے میرا سارا زیور چھین لیا اور سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ وہ مجھے روز مارتا تھا، وہ مجھے کوٹے پر بیچنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ ایک دن میں نے آپ کو فون کرنے کی بھی کوشش کی، اس دن بھابی آئی، میں ان کے پاؤں پڑ کر روئی کہ مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ بھابی نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ اگر تم نے کامران کو ایک لفظ بھی بتایا تو میں اسے فون کر کے کہہ دوں گی کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو، وہ وہی صدمے سے مر جائے گا۔ اس نے مجھے اسی جہنم میں چھوڑ دیا اور چلی گئی۔ کچھ مہینے پہلے کاشف نشے کی زیادتی سے مر گیا اور مالک مکان نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں تب سے سڑکوں پر بھیک مانگ رہی تھی، صرف اس امید سے کہ ایک دن اپنے بھائی کو دیکھ سکوں، صرف ایک بار۔ یہ سب سن کر میں جیسے پتھر کھا ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے سعدیہ کی طرف دیکھا جو اب میرے قدموں میں گری ہوئی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی کامران، میں دولت کے نشے میں اندھی ہو گئی تھی، شیطان نے مجھے ورگلا دیا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور وحشی کی طرح کھڑا کیا۔ معاف؟ تم نے میری بہن کو زندہ مار دیا، تم نے میری اعتماد کا قتل کیا، تم نے میری انسانیت چھین لی۔ میں کامران تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔
طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے میری بہن کو نکالا تھا۔ اس کی چیخیں اور منتیں مجھ پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسی رات عائشہ کو سب سے بڑے ہسپتال میں داخل کروایا۔ اسے ٹھیک ہونے میں مہینوں لگ گئے۔ وہ جسمانی طور پر ہی نہیں، ذہنی طور پر بھی ٹوٹ چکی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میرا پیار، میری توجہ اور میرا دن رات کا ساتھ اسے واپس زندگی میں لے آیا۔ آج 6 ماہ گزر گئے۔ میرا ہوٹل عائشہ ریسٹورنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور میری گڑیا، میری عائشہ صحت مند اور خوش باش ہے۔ خود میرے ساتھ کیش کاؤنٹر پر بیٹھتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ واپس آ گئی ہے، اور اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانی چمک ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر سیکھ لیا ہے کہ دولت کی لالچ واقعی انسان سے اس کی انسانیت چھین لیتے ہیں۔ بھروسہ ایک نازک شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا۔